جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں نے پہلے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، بڑی ضروری اور تیاری کے حوالہ سے بھی ہیں، سیٹس کے حوالہ سے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ ترتیب بھی تھوڑی سی چینج کی ہے، اب ہم نے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کوئی 10-15 دنوں سے ہماری کلاسز نہیں ہوئی، اور اس تاخیر کی وجوہات میں سے جو ہے وہ ایک تو میری طبیعت کا خراب ہونا، اور سفر بھی تھا، اور پھر آگے سے طبیعت اس طرح خراب ہوئی کہ ملیریا ہو گیا اور کافی زیادہ خراب ہوئی، اور ابھی تک بھی پوری طرح بحال نہیں ہو سکی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک عافیت رکھے، تو انشاءاللہ تعالی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ نہ ہو، اور جو ہے وہ کلاسز ترتیب کے ساتھ ہوتی رہے۔ باقی جہاں تک تیاری کے حوالے سے، پہلے ٹیسٹ کی ہم نے عربی کی جو تعریف رکھی تھی، جو سبجیکٹ ہم نے مکمل کیا تھا، پھر اسٹوڈنٹس نے کہا جی کہ جو ہمارے ساتھ دوسرا گروپ ہے لغت القرآن والا، تو اس کی معلمہ جو ہے انہوں نے ٹیسٹ لینا ہے، لہذا آپ اپنا ٹیسٹ مؤخر کر دیں۔ پھر ٹیسٹ مؤخر کر دیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ہمارا اسی ویک میں ہوگا انشاءاللہ، اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے ہم ٹیسٹ بنائیں گے، اور وہ ٹیسٹ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ باقی ایف پی ایس سی کی بھی جو ہے وہ دوبارہ سے سیٹس آئی ہیں، دو سیٹیں عربی میں بھی اور اسلامیات میں بھی آئی ہیں، اور یہ تقریباً ہر 4-5 مہینے 6 مہینے کے بعد آتی ہیں۔ ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب تقریباً سال 1.5 سال کا 1 سال کا پروسیس کرتے ہیں، اور جیسے ہی اگلے لوگ رکھ لیتے ہیں تو پھر نئی 2-3 سیٹ، یہ 2 سے لے کے 5 سیٹوں تک یہ آتی رہتی ہیں سیٹیں، اور یہ ان کا پروسیس جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ پوری ترتیب کے ساتھ، جیسے اب پی پی ایس سی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی ایک بار جب سیٹس آ جاتی ہیں تو پھر 2 سال کا منیمم گیپ آ جاتا ہے سیٹس میں، جیسے کہ ابھی جو سلیکشنز ہوئی ہیں وہ سیٹیں 2021 میں آئی تھی، ابھی 23 آ گیا ہے، اور ابھی ایک اسمبلی جو ہے وہ موو ہوئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ نگران گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ پیچھے ایک قانون انہوں نے پاس کیا تھا کہ نگران حکومت بھی بھرتی کر سکے گی، اور ابھی یہ خبریں جو ہیں دوبارہ سے گردش کر رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اگلے یا اس سے اگلے مہینے میں جو ہے وہ لیکچرشپ کی سیٹس پنجاب میں پی پی ایس سی کے تھرو وہ بھی دوبارہ سے آ جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایجوکیٹرز کی تو بہت زیادہ سیٹس چونکہ آنی ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایف پی ایس سی کی جو ترتیب ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی سیٹیں ہر 6 مہینے بعد آتی ہیں، تو اگر ایک مرتبہ پوری ترتیب کو سمجھ کر تیاری کر جائے تو بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان اس ترتیب میں شامل ہو جائے، اور پھر اسے بار بار اس تیاری کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ایک مرتبہ وہ ان کا سارا سلیبس سامنے رکھ کے اور اس سلیبس کو ریوائز کر لے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے تیاری کرنے کے اندر۔ آواز کے مسائل سب کے ساتھ آ رہے ہیں جی، یا کسی ایک آدھے کو پرابلم آ رہی ہے؟ اگر تو سب کے ساتھ ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے آواز کا۔ ہاں جی بتائیں، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سر کلیئر ہے آپ کی آواز؟ جی سر کلیئر ہے۔ چلیں، تو یہ ہے کہ اگر اس کی تیاری کر لی جائے ایک ہی بار تو اس میں جو ہے وہ پھر بار بار اس تیاری کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اکثر لوگوں کی جو کامیاب نہ ہونے کی وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ جب بھی کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں یا کہیں اپلائی کرتے ہیں تو اس کی تیاری کی پوری ترتیب سمجھتے نہیں،
کہ ہم نے اس کو کس انداز سے پیار کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے. پھر جس کی وجہ سے پڑھتے بہت زیادہ ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے، نہیں ہوتا، تو بدل ہو جاتے ہیں. تو ایف پی ایس سی جو ہے اس میں 3 طرح کی سیٹس آتی ہیں. ایک تو ایف جی کالجز میں آتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں. یہ ایک پرانی ترتیب ہے جو چل رہی ہے کہ سب سے پہلے فیڈرل کے کالجز ہوتے تھے. دراصل یہ وہ انگریز دور کے کالجز ہیں جو تقسیم پاکستان سے پہلے کے ہیں، اور یہ تقریباً ہر ضلع کے اندر ایک کالج موجود ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارا جو فیڈرل کا ایریا ہے، یعنی وفاقی گورنمنٹ ہے، وفاقی گورنمنٹ کا جو ایریا ہے، وہ ایریا کہاں پہ ہے؟ وہ ایریا جو ہے جی وہ اسلام آباد کا ایریا ہے اور اس کے گرد و نواح کا. تو اس میں، اور اس کے بعد گلگت بلتستان اور فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسپیشل کالجز ہیں ان کو وہ جو ہے وہ ماڈل کالجز کا نام دیا گیا، اسلام آباد ماڈل کالجز. تو ان ماڈل کالجز کے اندر بھی یہ سیٹیں آتی ہیں. تیسری جو ترتیب ہے وہ ہے جو منسٹری آف ڈیفنس ہے، پاکستان کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے، اس کے زیر انتظام جتنے کینٹ کے کالجز ہیں، اسکولز ہیں، اور کینٹ گیریزن سسٹم جو ایجوکیشن سسٹم جو ہے، اس سسٹم کے اندر بھی بہت سارے جگہوں پر جو ہے یہ سیٹس آتی ہیں. تو چونکہ یہ ایک بہت بڑا، یعنی آپ سمجھیں کہ ایریا ہے، بہت بڑا حصہ ہے، اور 3 الگ الگ ادارے ہیں جن کے اندر یہ سیٹیں آنی ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ سیٹیں انہوں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو دے دی ہیں. پہلے فیڈرل والوں کا نظام انتہائی سست بھی تھا، مشکل بھی تھا. اب ان کے پروسیس میں کافی آسانی آئی ہے، کاربن کاپی بھی دیتے ہیں، پیپر چیکنگ کی سہولت بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ رزلٹ بہت جلدی اناؤنس کرتے ہیں، فیل کے رزلٹ بھی اناؤنس کرتے ہیں. پہلے وہ رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے، اور اب ان کے انٹرویو جو ہوتے ہیں ان کے پینل بھی واضح ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ایک ایک چیز ان کی واضح ہو جاتی ہے. ٹیسٹ کے رزلٹ الگ سے دیتے ہیں، انٹرویو کے رزلٹ الگ سے دیتے ہیں، جبکہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح کون پاس ہوا اور کون پاس نہیں ہوا. یہ ترتیب واضح نہیں ہوتی تھی پہلے. جو لوگ اپلائی کرتے تھے وہ اس وجہ سے اکثر شکوے کرتے تھے کہ ہم نے اپلائی کیا، سال کے بعد پتہ لگا کہ فلاں نام آ گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نام آیا بھی ہے یا نہیں آیا. لیکن اب جو ہے وہ پیچھے ان کا ایک مسئلہ بنا تھا جس کی وجہ سے کیس ہوا، اور اس کے بعد سے اب انہوں نے نظام بہت اچھا کیا ہے. کاربن کاپی کی بات چلی، جس طرح این ٹی ایس والے دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر آ کے اپنے ایم سی کیو چیک بھی کر لیتے ہیں، تو اب وہ بھی اس میں انہوں نے آپشن جو ہے وہ دے دیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ اپنا جس طرح پی پی ایس سی والے ٹیسٹ کا رزلٹ باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں، اور اس میں ہر ایک جو ہے وہ 2 دن کے بعد اپنا رزلٹ چیک کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح یہ لوگ بھی اپنا ٹیسٹ اناؤنس کرتے ہیں، رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، اور آپ کا رزلٹ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور فائنل رزلٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر چیک ہونے وہ انہوں نے مہیا کر دیا. یا اپنا فائنل رزلٹ بھی چیک کرنا چاہیں تو وہ بھی چیک ہو جاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ترتیب بڑی آسان ہے، اور اس میں اگر ایک مرتبہ پوری جو طرح سے تیاری کر لی جائے تو، کیونکہ ہر 6 مہینے بعد اس کی سیٹیں آنی ہوتی ہیں، تو آسانی ہے اس لحاظ سے کہ ہم یہاں پہ ہماری سلیکشن ہو جائے. اب ہم آتے ہیں جی تیاری کی طرف، کہ یہ تو ساری بات ہو گئی، تو اب اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے. ہمارے پاس جو طبیعتیں اور مزاج ہیں وہ 2 طرح کے ہیں لوگوں کے. ایک وہ طبیعت ہے جو مان کر چلنے والی ہے کہ ہاں جی ہم نے تیاری کرنی ہے اور ایک جگہ سے کرنی ہے، وہاں پہ اعتماد کرتے ہوئے کرنی ہے، اور جس طرح وہ ہمیں گائیڈ کریں گے ہم اسی طرح تیاری کرتے رہیں گے. ایک تو یہ ترتیب ہے. دوسری طبیعت ان طلبہ کی ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے بھی دیکھنا ہے، وہاں سے بھی دیکھنا ہے، وہاں سے بھی دیکھنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ماننی ہم نے اپنی ہے.
کسی کی بھی ماننی نہیں ہے، صرف اپنی ماننی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور بس یہ ہے کہ تھوڑی بہت ہیلپ ان سے لے لی، تھوڑی ان سے لے لی، اور لیکن اپنی منمانی کی. تو ظاہر ہے پھر فائدے کے لحاظ سے بھی دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہوتا ہے اور فائدہ الگ الگ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ تیاری جو بھی اسٹوڈنٹ کرتا ہے وہ اپنے بل بوتے پہ کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ خود اپنے بل بوتے پر تیاری نہیں کرنا چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا، وقت نہیں دینا چاہتا، پھر وہ جتنا بھی کہتا رہے کہ فلاں اکیڈمی میں نے جوائن کی، فلاں سال سے میں نے پڑھایا، تو کوئی کامیابی کی بات، کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ طے شدہ اصول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خود اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ بھائی میں نے پڑھنا ہے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ روزانہ دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، 15-20 سال ہو گئے اور وہ ٹیسٹ مستقل دے رہے ہیں، کوئی ٹیسٹ ان کا فیل نہیں ہوتا اور ان کی سلیکشن نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ بھی آپ کو مارکیٹ میں بے شمار ملیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ وجہ تلاش کی جائیں کہ جو ان کی ناکامی کے اسباب ہے، کہ بھئی کہاں پہ فرق آتا ہے، کیوں ان لوگوں کی سلیکشن نہیں ہوتی. اب ٹیسٹ پاس تو ہو جاتا ہے لیکن ٹیسٹ میں نمبر بہت درمیانے ہوتے ہیں، ہلکے درجے کے نمبر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میرٹ کلوز ہو جاتا ہے جی 50 پہ، جیسے BPSC میں عام طور پہ میرٹ 50، 55، 54 پہ کلوز ہو جاتا ہے. اب وہ آخری میرٹ میں تو ہوتے ہیں. اب آخری میرٹ میں ہونے کے بعد وہ انٹرویو میں بھی پہنچ جائیں اور انٹرویو میں نمبر بھی لے لیں، تو لیکن ان کی سلیکشن پھر رہ جاتی ہے، کیونکہ ٹیسٹ کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو 70 نمبر لیتے ہیں، 80 نمبر لیتے ہیں، 75 نمبر لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک فرق آ جاتا ہے. اسی طرح انٹرویو کے اندر فرق آتا ہے. انٹرویو کے اندر بعض لوگ طور پہ BPSC میں 70 ابو 80 ابو لیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ 50 سے 60 تک لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گیپ بن جاتا ہے. تو تیاری کے حوالے سے جو سلیبس آپ لوگوں کے ساتھ مختلف گروپس کے اندر بھی شیئر کیا گیا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے کئی گروپس کے اندر وہ سلیبس شیئر بھی کیا ہے، اور اپنا جو ہمارا بالکل عمل والا اس کے اندر بھی ہم نے اس سلیبس کو شیئر کیا ہے جو کہ FPSC والوں کا ہے. پہلے ہم تھوڑی سی اس سلیبس کے اوپر بات کریں گے. جی، عربک سلیبس کی بات کی جائے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے ہسٹری آف عربک لٹریچر. اب جب ہم لٹریچر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یعنی اس سے مراد تاریخ الادب العربی ہے. تو تاریخ الادب العربی ایک بڑا وسیع مضمون ہے، بہت وسیع مضمون ہے، اور اس کے اندر بے شمار چیزیں لکھی گئی ہیں. اگر آپ کچھ کتابیں اس حوالے سے نوٹ کرنا چاہیں تاریخ الادب العربی پر، تو تاریخ الادب العربی کارل بروکلمان کی ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تاریخ الادب العربی احمد حسن زیاد کی ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. دکتور انیس ابراہیم کی تاریخ الادب العربی ہے، اس پہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر اس پر ڈاکٹر خالد داس صاحب کی باقاعدہ آپ کو بک مل جائے گی. حافظ عبدالقدیر صاحب کی باقاعدہ بک آپ کو اس پر مل جائے گی، تاریخ الادب العربی من العصر الجاہلی الی العصر الحدیث. یہ کچھ کتابیں ہیں جو آپ پھر ان کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، تو آپ ان تراجم سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے پہلی چیز ڈالی ہے ہسٹری آف عربک لٹریچر، اس کا مطلب جسٹ یعنی نثر اور شعر ہی نہیں بلکہ اس کی تاریخ ہے. تو تاریخ کے اندر جو ہے وہ عربی کلچر بھی آئے گا، عربی علاقے بھی آئیں گے، عربی اقوام بھی آئیں گی، قبیلے بھی آئیں گے، عربوں کی جنگیں بھی آئیں گی. اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کے اندر شامل ہوں گی. پھر اسی طرح عربک پوئٹری ایٹ دا ڈاؤن آف اسلام. اسلام کے زمانے سے یعنی من العصر الاسلام یعنی عصر انحطاط یا عصر الاسلام جو ہے وہاں سے لے کر آپ نے عصر جاہلی، پھر عصر جاہلی کے آگے دونوں حصے جو ہیں، چونکہ ہم عصر اسلامی کو بھی
یعنی عصر اموی اور عصر اسلامی کو ہم ایک ہی دور شمار کرتے ہیں. ہمارے ہاں ان دو ادوار کے اندر فرق نہیں ہے، ہم ان کو ایک ہی دور شمار کرتے ہیں. اور اس کا پہلا دور عصر اسلامی کا وہ خلفائے راشدین کا دور ہے، جس میں چند صحابہ کرام ہیں ہمارے پاس جن کی شاعری کو ہم نے تفصیل سے دیکھنا ہوتا ہے، جیسے حضرت حسان بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے، اور اسی طریقے سے حضرت کعب بن زہیر ہیں. تو ان کو حضرت خنسا ہیں، جو صحابہ میں بہت کم ہے. حضرت لبید ہے لیکن اسلام میں آنے کے بعد ان کی شاعری نہیں ہے، بہت کم ہے. اور بنو امیہ کے دور میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کافی سارے شعراء ملیں گے، جیسے شعراء مثلث ہیں جس کے اندر جریر، اختر اور فرزدق ہے، بڑے شاعر ہیں. پھر چونکہ اس میں فرقے تھے اور ان فرقوں کے لحاظ سے آپ کو وہاں پر شعراء ملیں گے. جیسے جب آپ اہل تشیع کی بات کریں گے تو وہاں آپ کو حمید بن زید الاسدی ملے گا. اور اسی طریقے سے جب آپ جو ہے وہ ناسبیوں کی بات کریں گے، اہل نواسب کی بات کریں گے، تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ان کے شعراء ملیں گے. تو بہرکیف یہاں پہ جو ہے وہ آگے تقسیم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد عربک گرامر اس کے اندر آ جاتی ہے، خاص طور پہ گرامر کا حصہ جو قواعد کا حصہ ہے، جس کو ہم نحو، علم النحو کہتے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہے. پھر عربک کی جو وکیبلری ہے، اور وکیبلری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس الاجزاء، الاعداد، الکلمات اور الجمل، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں علم اللغہ آ جاتی ہے ساری آپ کی، تو آپ نے اس کو دیکھنا. پھر وہ کہتا ہے جی کہ عربک جو یعنی ہمارے پاس اللغہ الوظیفیہ ہے، اللغہ الوظیفیہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اس کے اندر پریکٹیکلی جو عربک کا جو استعمال ہے، چیزیں ہیں، وہ اس میں شامل ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو اس عربی زبان کا جو سٹرکچر ہے جملوں کے تناظر میں، وہ کیسا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. اب جو یہاں پہ سلیبس لکھا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں نے میں سے کچھ لوگوں نے دیے بھی ہوں گے FPSC کا ٹیسٹ، میں نے بھی ایک مرتبہ اس کو کلیئر کیا ہوا ہے چونکہ پورے پروسیس کو، تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا جی، وہ اس کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کرتا. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ تو ہے دیا ہوا اور ہے، اور جو ٹیسٹ بنتا ہے اس کی جو نوعیت ہے وہ اس سے مختلف ہوتی ہے. تو لہٰذا صرف آپ اس پہ نہ رہیں. مثال کے طور پہ اس میں انہوں نے بلاغہ کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ کو کہیں اس کے جو ریٹوریکل اپروچ ہے یا ریسرچ ہے وہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جبکہ جب آپ ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں پہ اگر 70 MCQs عربک کے آئے ہیں، اس میں سے 35 MCQs جو ہے نا وہ علم البلاغہ کے ہیں، بلاغت کے ہیں وہ اس میں. اور بلاغہ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ اس کے اندر اس سے متعلق وہ سوالات کرتا ہے، اس میں متعلق پوچھتا ہے. اچھا جی، جو FPSC کا جو عربی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر 3 چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جس سے متعلق زیادہ تر سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ ہے عصر حدیث. عصر حدیث جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، اور عصر حدیث کے جتنے مشہور جو ناولسٹ ہیں، جتنے مشہور شعراء ہیں، اور ان کے جو آگے کلام ہے یا ان کا جو لٹریچر ہے، اس سے متعلق سوالات جو ہے نا وہ پوچھے جاتے ہیں. تو عصر حدیث جو ہے نا یہ ایک خاص موضوع ہے ان کا، اور تقریباً ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے، بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتا. اور دوسری چیز جو اس میں شامل ہوتی ہے وہ بلاغہ ہے. بلاغہ کے آپ کو کافی سارے سوالات اس میں ملیں گے. اور بلاغہ کون سی بلاغہ وہ کہ جو باقاعدہ طور پر منتج ہوتی ہے مختلف امثلہ سے اور مختلف اشعار سے، اور یعنی مختلف جملوں سے. قوانین سے زیادہ وہ نتائج پر بات کرتے ہیں، اور اس طرح سے کے سوالات آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عصر جہلی جو ہے نا وہ بھی ان کا ایک خاص موضوع ہے، اس سے متعلق ان کے سوالات ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز گرامر ہے. 4 چیزیں جو ہیں، نحو بھی ہوتی ہے،
لاغا ہوتی ہے، عصر جاہلی ہوتا ہے، یعنی ہسٹری آپ لگا لیں جو پہلی چیز وہ بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عصر حدیث جو ہے نا اس میں سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشن کے جنرل کوشچن ہیں ان کو عربی میں ڈال کر مطلب ڈھال کر کنورٹ کر کے تو وہ بھی سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جو یہ جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، اس کے اندر جو آپ کے پاس جو جن لوگوں نے بی ایڈ وغیرہ کیا ہے انہیں پتا ہوگا، جیسے کہ سولو ٹیکسانومی ہے، بلون کی ٹیکسانومی ہے، یہ جو مختلف ہمارے ماہر تعلیم اور ان کے جو نظریات ہیں، یہ پورا چیپٹر ہے، اس پر پوری ایک بک ہے، بی ایڈ میں کورس ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایک بار اچھے سے دیکھ لیں اور ان نظریات کو پڑھنے کے بعد کچھ ایسی کہ اس سے ریلیٹڈ حل کر لیں، تو ایک فائل ہم نے بھی بنائی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو اس پر کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ آتی ہے اور کلاس روم ڈسپلن ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کورس ہے باقاعدہ طور پر، لیکن یہ میرے خیال ہے بی ایڈ میں نہیں ہے، بی ایڈ میں۔ اور پھر ٹیسٹ اور ریگولیشن تو ایک مستقل ٹیسٹ کی 4 اقسام اور پھر ریگولیشن کیسے کرنی ہے اور کیا ہو کیا، تو یعنی اس پر اگر آپ اس مٹیریل کے اوپر بکس میں سے یہ خاص اس سے پڑھ لیں، پھر اس کو پڑھنا کافی نہیں ہے، یاد رکھیے اردو میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ سوالات اس میں انگلش کے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہاں پر سوال کی سمجھ نہیں آتی، تو اگر آپ نے وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز ان تینوں ٹاپک کے اوپر 200 300 ایم سی کیوز اگر حل کیے ہوئے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہاں 30 میں سے آپ 25 سوالات آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اب سر جی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سنا سبجیکٹو ٹائپ بھی ہوتا ہے پیپر؟ نہیں، سبجیکٹو ٹائپ نہیں ہوتا، سبجیکٹو کسی دور میں اب نہیں ہوتا سبجیکٹو ٹائپ، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، بس وہ ببل کی صورت میں ایف پی ایس پی پی ایس سی والا ہی ساری ترتیب ہوتی ہے، بالکل بھی اس میں سبجیکٹو پورشن نہیں ہوتا، ٹوٹل آبجیکٹو ہوتا ہے اور ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ہر سوال کے 4 جواب ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ نے دیکھ کے ببل فل کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں اس طرح کی ترتیب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس ہے، اسلامک اسٹڈیز کی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور اس میں جو سلیبس لکھا ہوا ہے اسلامیات کا وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسلامیات کے اندر جو ہے نا ان کا جو فوکس ہے، جس طرح میں نے عربی کا بتایا اس طرح اسلامیات کا بھی فوکس 3-4 چیزوں پہ ہوتا ہے۔ ایک تو جو پہلا پیپر ہے قرآن مجید والا، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ تو 31 سوالات صرف تفسیروں پر اور جو ہے کتابوں پر اور قرآن مجید سے ریلیٹڈ، تو زیادہ تر سوالات ان کے اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ بر صغیر کے اوپر، بر صغیر میں جو لکھی گئی ہیں اس پر کتب وغیرہ اور تفاسیر اور چیزیں، اس سے متعلق سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اور سیرت النبی کو خاص اس میں ویٹیج دی جاتی ہے، انٹرویو میں بھی بہت زیادہ دی جاتی ہے، اس لیے سیرت کے اوپر آپ کے پاس کافی سارا مواد ہونا چاہیے، عربی، اردو، انگلش بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اس میں بھی یہ جو ہے آپ کی قرآن مجید والا، اس میں مثلا فقتال کو آپ دیکھیں، عربی کو دیکھیں، یہ جو انگلش تراجم ہے ہمارے یہاں، تو ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ، اسی طرح منڈلا ہے اس کا ترجمہ، تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے چیزیں، اس پر بہت فوکس ہوتا ہے، اور سیرت پر اسی طرح سیرت کی جو ہے وہ خاص چیزیں۔ باقی اسلام کے نمایاں پہلو ہو گئے، انسانی زندگی میں دین کی اہمیت ہے، تعارف اسلام، یہ ایک جزوی چیزیں ہیں، یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی عقائد کے انفرادی و اجتماعی وغیرہ وغیرہ۔ باقی حقوق کے اوپر کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے، اس کو آئین سے ریلیٹڈ کر کے، آئین میں جو شقیں ہیں مختلف خواتین کے حوالہ سے ہیں، یا اسی طریقے سے غلاموں کے حوالہ سے ہیں، بچوں کے حوالہ سے ہیں، ترمیمیں ہوتی رہی آئین میں، اسلامی شقیں ہیں، وہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ پوچھی جاتی ہیں۔ پھر اسلامی نظام حکمرانی کا جو ڈھانچہ ہے، اس میں اسلام اور جدید جو سیاسی افکار و نظریہ، اور اسلام اور جدید معاشی
افکار و نظریات، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اسلامی اخلاق و تصوف اور بر صغیر میں جو صوفیہ کرام کی آمد و تصوف کے حوالے سے چیزیں بھی اس میں شامل کی جاتی ہیں، اور باقی سلیبس ان کا وہی ہے جو اس طرح عربک میں۔ تو تیاری جو ہے اس میں دونوں طرح کی تیاری ہونی چاہیے، لہٰذا اس میں آبجیکٹیو ٹائپ کی تیاری جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی ایک خاص جو ہے نا وہ اس کا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے سبجیکٹیو بھی ہو۔ تو لہٰذا اب ہم نے تھوڑی سی ترتیب میں تبدیلی اس طرح انداز سے کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم اتنا زیادہ آبجیکٹیو کو وہ نہیں دیتے ہیں کہ ایم سی کیوز تو بکس میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اصل تو جب تھیوریز ہوتی ہیں یا نظریات ہیں جو کہ کلیئر کروانے والی چیزیں ہیں جس سے بندے کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد سے ہماری ترتیب کے اندر جو ہے وہ ایم سی کیوز بھی شامل ہوں گے، اور اس کی ہم اپنی ذاتی فائل تیار کریں گے۔ ایم سی کیوز کچھ ہم خود کریٹ کریں گے، اور کچھ مختلف جگہوں سے جو ایم سی کیوز جو اس سے ریلیٹڈ ہوں اور جو بہت عام ہو، کہ جو مستقلی طور پر اگر آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی بھی ٹیسٹ آ جائے تو آپ ایک نظر ان ایم سی کیوز کو کھنگال کر اگر بیٹھ جائیں ٹیسٹ میں، یعنی آپ کو یہ نہ ہو کہ اس میں سے چیزیں آپ کو آئیں۔ تو بہت سارا اس سے حوالے سے مواد بکھرا ہوا موجود بھی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے اس لسٹ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے، اور اپنی ایک پوری فائل کریٹ کریں گے انشاءاللہ، وہ مستقل رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ اور اس بڑی مفید ہوگی۔ تو اس حوالے سے تقریباً 2500 سے 3000 تک ایم سی کیوز اگر دونوں بکس کے جو ہم کر لیتے ہیں، یہ ایک بہت وسیع مواد ہوگا جو تمام چیزوں کو انشاءاللہ کور بھی کر لے گا اس میں، اور ایک نئی جدت اور نئی شکل بھی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ جہاں تک بات ہے اس کی آپ لوگوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 2-3 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی، اس سے متعلق بھی کچھ فائلز وغیرہ تیار کی تھی، اور مزید یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ کو رہنمائی ملتی رہے گی۔ جو ہمارا ایجوکیشن والا گروپ ہے جس کو رضیہ نشاط صاحبہ چلا رہی ہے، تو انشاءاللہ جو لوگ ایف پی ایس سی کی تیاری کے لیے شامل ہوں تو انشاءاللہ ہم خصوصی طور پہ ان کو اس گروپ کریں گے تاکہ ان کو وہاں سے بیک وقت ایم سی کیوز کی جو ترتیب بنا کر تو ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو بھیجیں چیزیں، پھر آپ اس میں سے جو پوچھنا ہو وہ پوچھیں، اور پھر وہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتی جائیں۔ باقی انشاءاللہ بک ہے اسلامیات کے لیے ہے جی سر جی کون سی بک ہوں گی عربک اسلامیات کے لیے؟ دیکھیں باہر سے کوئی بک نہیں ہے، جو بکس ہوں گی نا ان کی پی ڈی ایف ہم شیئر کریں گے، لیکن اب ہم اس سے بھی ہٹ کر ان بکس سے ہٹ کر بجائے اس کے کہ وہ بکس پڑھائی جائیں، ان بکس سے ہٹ کر ہم خود پڑھائیں، ہم اپنے ایم سی کیو کریٹ کریں، تو ہم اپنی پی ڈی ایف فائلز بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں ٹائپ کر کے، چونکہ ہم چاہ رہا ہوں کتابی شکل میں خود ترتیب دینا، تو ہم جو بھی لیکچرز وغیرہ ڈلیور کیے جائیں گے عربک اور اسلامک اسٹڈیز دونوں کے، تو اس کے ہم اپنی ایم سی کیوز کی فائل تیار کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہ بڑی معیاری ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ غلطی کی گنجائش اس میں 101% نہ رہے، کیونکہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں غلطیوں کی بھی گنجائش ہے، غلطیاں اس میں آتی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہیں، اور کنفیوز ہوتا ہے بندہ، اور جہاں پر کچھ چیزیں اس طرح کی آئیں تو وہ ساتھ اندر ہی حل بھی ہوں، تو ہم اپنی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں آبجیکٹیو کے اندر اپنی چیزیں تیار کریں گے۔ باقی انشاءاللہ پڑھانے کا اب تھوڑا سا سٹائل اس طرح بھی چینج کیا ہے کہ آپ لوگوں کو آؤٹ لائن دی جائے گی، اور اس سے ریلیٹڈ آپ خود چیزیں دیکھ کے آئیں گے، کتابیں آپ کو بتا دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیکچر دیا جائے، اس میں زیادہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس چیز کے اندر انشاءاللہ۔ مزید کچھ آپ نے پوچھنا ہوا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر جی اردو کے متعلق کو گائیڈ لائن کر دیں ایف پی ایس سی میں۔ کس چیز کے متعلق؟ اردو کے متعلق۔ اردو تو ہمارا
موضوع نہیں ہے، تو لہٰذا میں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، میرا گائیڈ کرنا اس میں مفید نہیں۔ سر ایک چیز کی مجھے یہاں سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ نا 18ویں اسکیل میں اسلامیت کی سیٹ نان مسلم کی تھی پنجاب میں۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی سر، کس میں بات کر رہے ہیں؟ سر فیڈرل کی بات کر رہی ہوں، 18ویں اسکیل کی تھی تو میں نے فی پے کر دی تھی۔ جب میں اپلائی کرنے لگی ہوں تو وہ نان مسلم کے لیے کوٹا تھا۔ بہت حیرت ہوئی تھی کہ اسلامیت نان مسلم پڑھائیں گے، یا وہ شاید تقابل دیان کے حوالے سے تھا۔ وہ آپ کریں جس کون سی سیٹ چیک کر لیتے ہیں، یا اگر اس پہ سر 18ویں اسکیل کی سیٹ تھی، وہ فیمیل ہی تھا، اس کا پتہ چل جائے۔ 153C اس کا کیس نمبر ہے۔ اس کا میرے سے بیٹھ ہاں جی نورین نے السلام علیکم سر جی۔ سر جی یہ جیسے ہماری ادھر جو ہے نا وہ پنجاب میں جاب ہے، تو یہ ہماری ایج جو ہے وہ سیکیور ہے، اس پہ ہم FPSC پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، بالکل۔ تو یہ والی سروس کاؤنٹ ہوگی پھر اس میں؟ تھرو پراپر چینل کریں گے۔ جی ٹھیک۔ جی رضیہ نشاط صاحبہ۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ انہوں نے ابھی کوشچن کیا ہے کہ پنجاب سے فیڈرل میں جاتے ہیں تو مطلب اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہ تو الاؤ ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں